اب اگلی بات آتی ہے جو ہم اگلا کریک ڈاؤن کریں گے. ستھرا پنجاب بنا دیا, لوگ پھر بھی باز نہیں آئے, پھر بھی کوڑا پھینک رہے ہیں. اب ہم فائن ڈالنے لگے اس پہ بھی کہ جو سڑک کے اوپر بھی آپ کوڑا پھینکے گا اس پہ ہیوی فائن پڑے گا. وہ باز تب آئے گا, دیکھ لینا انہوں نے تب باز آنا ہے. کیوں؟ ہم باز ہی تب آتے ہیں. چوری ڈکیتی سے لوگ نہیں رکتے تھے, پھر لوگوں نے کہا نہیں جی سی سی ڈی کے آنے سے کیوں کرائم بہتر ہوا. ان کو پتا ہے کہ پہلے انصاف ملتا نہیں تھا, اب سڑک اب انصاف آپ کو سڑک بھی مل جاتے ہیں. سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سی سی ڈی کے آنے سے کرائم تو کنٹرول ہوا ہے, لیکن سی سی ڈی جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے ہے. میں تو یہی سمجھوں گی, اب ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے, غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہی ہوں. لیکن وہاں پہ تو سی سی ڈی نے کچھ نہیں کیا. وہاں پہ وہ ایک سی سی ڈی کا بڑا ایک مشہور ہے کہ ان کے پستول جو ہیں وہ چل گئے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہاں پہ سی سی ڈی بھی پھر جو تگڑا ہے وہاں پہ خاموش ہے, جو بیچارہ کم ہے, جو غریب ہے, وہاں پہ سی سی ڈی دھاوا بول دیتی ہے. سر یہ بھی تو سی سی ڈی کو چاہیے نا کہ انصاف کرے تو برابر کا کرے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, بینگ اے منسٹر, بینگ اے پارلیمنٹیرین, ہم یہ بات جانتے ہیں کہ سی سی ڈی نے کتنے کتنے تگڑے آدمی پر ہاتھ ڈالے اور پورا انصاف کیا. ابھی تو جو ٹی وی کے سامنے نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اتنی زیادہ سختی ہوئی ہے. اچھا, اتنے زیادہ تگڑے لوگوں کو بھی مجبور کیا ہوا ہے سرنڈر کرنے میں. یہ سب باتیں ہیں, میں اس ٹائم ایگزامپلس نہیں دینا چاہتا. کیا اتنے تگڑے لوگوں کو نہیں سی سی ڈی نے قابو کیا؟ سی سی ڈی چھوڑ کے پولیس نے بھی قابو کیا ہے. کیا ہمیں فون نہیں آتے کہ ملک صاحب یہ بندہ ہے, اس کو پلیز اس کے حراست سے چھڑوا دیں, اس کو اس کے حراست سے چھڑوا دیں؟ ہم نہیں کہتے. چھوٹا موٹا مسئلہ ہو, جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہم ضرور سفارش کر دیتے, چلے جی آج کے بعد یہ باز آ جائے گا, اس کو معافی دے دیں, چھوٹا موٹی یہ غلطی ہو گئی جی, یہ ہو گیا. لیکن نو, بڑی چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, سب باتیں ہیں. سی سی ڈی بھی اور پولیس نے بھی کوئی, آپ کی سب سے بڑی مثال دیتا ہوں, ڈالا کلچر پہلے پورے لاہور میں نظر آتا تھا. آپ شادی پہ میرے جیسا شخص جاتے ہوئے ڈرتا تھا. کیوں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ my cousin like a brother to me, he died in 2018. He was shot dead. ٹھیک ہے نا, cold blooded, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. تو اس کے بعد ہمارے لیے جانا عذاب ہو گیا تھا کہیں, ہم نے ساتھ میں گن مین رکھنے شروع کر دیے. آج وہ وقت آ گیا کہ الحمدللہ ہم ویسے بھی چلے جاتے ہیں. کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ لا اینڈ آرڈر آ گیا, کیونکہ سختی آ گئی ہے, کیونکہ ہر ایک پہ سختی ہے. آپ لاہور میں پیچھے ڈالے کے پیچھے 4 بندے چڑے ہوتے تھے گنز لے کے اوپنلی. کراچی میں آج بھی ویسے لہرا رہے ہوتے تھے, آج نظر نہیں آتا. آج بھائی ان کو پتا ہے کہ ایک بھی سفارش چلی گئی, سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں. مریم نواز نے تو جان نہیں چھوڑنی, جس نے اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا, اس کو چلان سے نہیں روکا, تو باقی کیا, کس بات کی, کس کھیت کی مولی ہے. اب کوئی مذاق نہیں ہے, آپ قانون سے کھیل ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک کہا تھا وہ ہمارے ڈی اے جی صاحب نے, دکھائیں کون ہے بدماش سسٹم لاہور میں, کون کسی پہ بدماشی کر سکتا ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے. کون کسی کی زمین پہ پہلے آئے دن سنتے تھے اس کی زمین پہ قبضہ ہو گیا, اس کی زمین, کس کی زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے, دکھائیں تو صحیح. مجھے تو کوئی کا سفارش نہیں آ رہی, ہو ہی نہیں سکتا. اب تو پھر تو یار ساری چیزیں تو بہتر تو ہو رہی ہیں. اب وہ جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ جو ایک دن میں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. خاتون ہو کے اس نے اتنا حوصلہ افزائی کر دی کہ جو خاتون سوچتی تھی میں صرف ہاؤس وائف بن سکتی ہوں, مریم نواز شوڈ دا ورلڈ کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں, دنیا بہت کچھ کر سکتی ہے. اچھا سر, آپ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ایک خاتون ہے وہ, اور پہلی خاتون ہے جو کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایز اے وزیر اعلیٰ کس طرح کی ہیں وہ؟ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ شی واز آلویز اے بزنس وومن. دوز پیپل ہو ڈونٹ نو, شی از اے بزنس وومن, اس کو بہت اچھا بزنس سینس ہے. آئی نیور نیو کہ ماشاء اللہ نواز شریف کی بیٹی ہونے کے علاوہ وہ خود بھی ایک بہت بڑی لیڈر ہے. کیونکہ مجھے بہت سال ہو گئے ہیں بی بی کے ساتھ, 2013-14 سے میں سوشل میڈیا کی ٹیم میں تھا, ان کے ساتھ تھا, وقت گزرا, آج 12-13 سال ہو گئے. دیٹ وومن ہیز لرنڈ سو مچ. وہ جیل میں گئی, انہوں نے سیکھا, انہوں نے ایک بیٹی بن کے بھی دکھایا کہ اپنے باپ کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں. بیٹیاں لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ کی کمزوری ہوتے ہیں, اس خاتون نے بتایا کہ باپ کی طاقت کیسے بنا جاتا ہے, اس خاتون نے بتایا کہ ملک کیسے چلائے جاتے ہیں. آج باقی صوبے بھی مریم نواز مانگ رہے ہیں, تو پھر آپ بتائیں کہ وہ کیسی وزیر اعلیٰ جب باقی کہتے ہیں پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے, آن لائن ڈیبیٹ سب دیکھ لیں, آئے دن کبھی کوئی
किसी जमात का कह रहा है, कभी किसी जमात का कह रहा है. जो हमारे हरीफ भी वो भी ये कहते हैं यार 100 मुखालफत 100 चीज़ें अपनी जगह पर बीबी कम तो ठीक कर दी पई है, सख्ती तो उन्हें ठीक की थी, ये कम भी यार ठीक है. और क्या होता है फिर कि आप तस्लीम नहीं करना चाहते क्योंकि पार्टी ने आपको टिकट दिया हुआ है, लेकिन आप बात तो मानते हैं. तो फिर मरियम नवाज इज़ अ मैजिक वुमन. अच्छा सर, जिस तरह आप मतलब कह रहे हैं कि वो उन दूसरी पार्टी वालों को कह रहे हैं कि वो भी इस चीज़ को जो है वो तस्लीम करते हैं, सर आप क्या समझते हैं? दूसरी पार्टी ये कहती है लाइक जो अपोजिशन है कि ये जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 की है, ये 45 की नहीं है. ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे कि ये हुकूमत वाकई फॉर्म 47 की है? जो कहते हैं पहले तो वो जवाब दे दें कि पूरे मुल्क में इलेक्शन होता है. अगर फॉर्म 47 ही चलना होता तो फिर ये केपीके में भी चल जाता. केपीके में क्यों नहीं चला? अगर हमने चलाना ही था तो फिर बाकी सूबों में भी चल जाता. ये क्या बात हुई कि नहीं जी पंजाब में दे देते हैं कि केपीके में नहीं देते? फिर आप केपीके में भी छोड़ दें. आप अगर आपको इतना मसला है, आप ये बायकॉट सिर्फ उधर से करते जिधर उनको अपनी हार नजर आ रही होती है. कश्मीर के इलेक्शन में इन्होंने क्यों बायकॉट किया पीटीआई ने एंड पे? कि उनको पता था कि ये जी के हमने वैसे ही हार जाना है. दूसरे रहे जी पीपल्स पार्टी. अगर जी फॉर्म 47 पंजाब में चला है तो सिंध में भी तो चला है फिर, तो वो छोड़ दें. फिर आप नहीं जी जिधर वो जीते हैं उधर फॉर्म 45 चला है. सर वो तो अक्सरियत उन्हीं की है ना, केपीके में उनकी जो बैठे हुए हैं वहाँ पे हुकूमत. तो इधर हमारी अक्सरियत है ना, हम भी जैसे हम उनको बर्दाश्त करते हैं वो भी बर्दाश्त करें. एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम. ये चीज़ बचपन से सुन रहे हैं. 2008 में भी नूरा कुश्ती यही सुनते थे कि जी नहीं जी नून लीग पीपल्स पार्टी पे कहती थी, पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह को बख्शे वो नवाज शरीफ को कहती थी. 2013 में जी फिर वक्त आया पीएमएल ने जब जीता, नहीं जी 35 पंचर लग गए हैं जी, 35 पंचर लगे हैं जी, कुछ भी ना निकला. ठीक है जी, उन्हीं जो 2-3 हल्के खोले उन्हीं में उनको मार पड़ी, उन्हीं में पीएमएल जीती. तो फिर वही बात 18 में देखें कि जब पीटीआई जिस तरीके से वो जीती, जब पूरी दुनिया को पता था कि 2-2 दिन रिजल्ट नहीं मिला था, 2-2 दिन रिजल्ट नहीं मिला था, तो उस दिन तो तब तो उनको नजर नहीं आता. तब उसके बाद मुझे बताएं, खुले आम जो शख्स कहता था कंटेनर के ऊपर खड़ा हो कि अंपायर की उंगली खड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि अंपायर कौन है? कोई जादूगर तो नहीं है, कोई जिन तो नहीं है. वो उसी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा था ना जिसका आज हमें वो ताना देते हैं. दैट मीन्स कि आप उनकी गोद में बैठ के आए हैं और आप हमें ही तनकीद कर रहे हैं. जी लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया है, नवाज शरीफ साहब को वोट दिया है, तो लेट्स एडमिट इट. वो कहते हैं दोबारा से इलेक्शन करा लें, फिर इलेक्शन कराएं, फिर देखते हैं कौन आएगा ना 29 में आएगा. हम यही कराते रहे. ये मेरे से तो सारे हारने वाले यही कहते जी धांधली हो गई, एक बार दोबारा करा दें भाई, आवांगे दोबारा, वेट करो. अच्छा सर, आपको क्या लगता है वैसे पाकिस्तान की तारीख में तो देखा गया है कि एक जो भी हुकूमत आती है वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं